السلام علیکم ناظرین، رضوان وٹو پکڑ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک کی صورتحال جو بگڑتی جا رہی ہے، ایک طرف مہنگائی نے لوگوں کو جینا دو بر کیا ہوا ہے، تو وہیں دوسری طرف اپوزیشن نے بھی حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر کامران نفیس چوہان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور ان کی اپنی پارٹی ہے منزل مراد، جس کے یہ چیئرمین ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم آپ کی پارٹی کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ کے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح کراچی میں کل وہ جلسہ ہوا اور ابھی کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے یہ منظر مراد پارٹی بنائی اس لیے تھی، میں اس میں بالکل واضح ہوں کہ جمہوریت سے بہتر کوئی طرز حکومت نہیں، اور پارلیمانی ایک فیل نظام، اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس وقت وہی ملک کامیاب ہے جہاں صدارتی طرز کی جمہوریت ہے۔ یہ پارلیمانی نظام کے سارے کچے شٹے ہیں جو اس وقت ہم پوری قوم دیکھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں اصولی طور پر، کیونکہ پارلیمانی نظام جتھوں کا نظام ہوتا ہے، اس میں مشروم ہوتے ہیں مافیاز کے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قسم کا کہہ لیں کہ غول ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور یہ غول اپنے مفادات پر بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جب بہت سے لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہوں گے، اچھے برے ہر قسم کے، تو پھر وہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے بھی اچھے برے ہر طریقے کو اپنائیں گے، ٹھیک، اور اس میں کوئی ایک شخص اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرتا۔ صدارتی میں ایک شخص اکاؤنٹیبل ہے کہ اس نے کیا پرفارم کیا، اس کو جتھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو مافیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ نیٹ کلین ڈلیور کر پاتا ہے، اور اس کے پاس حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھا اور جب جاتا ہے تو تب کیا آسانی سے اسیس ہو سکتا ہے۔ جتھوں کا یہ اسیس کرنا مشکل ہے، اور پھر میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ایسی قوم جس کے پاس بہتر طرز حکومت نہیں ہے، نظام نہیں ہے، اچھا لیڈر نہیں ہے، اور معیاری اور درست کمپریہنسو جسٹس نہیں ہے، اس قوم کا کوئی کیریئر نہیں۔ اب خوف یہ آنے لگا ہے کہ میں تو پہلے بھی آپ پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا بحران آ رہا ہے نا آگے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہو گیا، اور شاید اب وقت نہیں رہا کہ ہم مزید انتظار کریں اس نظام میں کسی معجزے کے ہونے کی۔ یہ معجزہ ہو نہیں سکتا اس کے اندر، اس میں معجزے کی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ نہیں آپ سمجھتے کہ جس طرح عمران خان صاحب دوبارہ ہم ریپیٹ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک چینج، اور ہماری جو عوام ہے اس کا بھی تھا کہ عمران خان آئے گا تو کچھ چینج آئے گا، کوئی ہمارے جو غریب لوگوں کی وہ ہے ہیلپ کرے گا۔ اس میں مزید جو ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی میں جلسہ ہوا ہے، ان نعرہ بازی کی ہے، اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ سیاست کے، اور اس کے بعد عمران خان نے جو تقریر کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اب مچور پن نظر آ رہا ہے، مچور ہے حکومت کہ اس طرح کی یہ باتیں کریں، اور یہ ہمارے اداروں کو خود ہی اس میں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ہم چھوڑوں گا، ابھی آئے ہیں تو میں اس کو چھوڑوں گا، یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ قوم کی گزشتہ بہت سے سالوں سے ایک آخری امید عمران خان کے ساتھ جڑی تھی، جی بالکل، اور شاید بااختیار اداروں کی بھی امید جڑی تھی، جی، لیکن عمران خان اس کو ثابت نہیں کر پایا، وہ اپنے منصب کو سمجھ ہی نہیں رہا، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس کے اس وقت ذمہ داریاں ڈلیور کرنے کی کیا ہیں، جی، اس کو منصب کشتیاں کرنے کے لیے نہیں ملا، جی، کہ وہ اپنے جن سے مخالفین ہیں ان کو وکٹمائز کرے یا ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرے۔ یہ یہ نارمل پروسیس جو اس سے متعلقہ ادارے ہیں ان کو چلنے دینا چاہیے تھا، ان کو اس کے اندر مداخلت کر کے یا اس کے بارے میں اچھی بری کوئی بھی رائے دے کے اس پوری کارروائی کو باعث نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اور عمران خان کی ٹیم نے اس میں بار بار اپنی رائے دینے سے اس کو باعث کر دیا، ان اداروں کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں بچی جو اس سارے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں۔ باقی اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کچھ ڈلیور کر پائے گا، اس کی امید رکھنا وقت کا ضیاع ہے۔ عمران خان کچھ بھی ڈلیور نہیں کر پائے گا،
جتنی ایبلٹی سامنے آنی تھی وہ آ چکی ہے اور بہت خوبیوں کا حامل ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوگا سب کچھ. عمران خان کو معلوم نہیں کہ اس نے وہ کرنا کیسے ہے, وہ جانتا ہی نہیں, نہ اس کی ٹیم جانتی ہے اور نہ اس کے پاس شاید کوئی اچھے مشیر ہیں. تو میں تو کوئی امید نہیں رکھتا کہ یہ جو آپ حکومت سے کوئی امید نہیں رکھتے. بالکل یہ بھی نہیں کر سکتے. اور کوئی دوسرا اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں. پاسبل ہی نہیں. اور مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے جب اپنا قابل بچہ سیاست کے لیے موزوں نہیں سمجھا اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں نے اس میں پراپر کردار ادا کرنا ہی نہیں چاہا اور ہم نے یہ چھوڑ دیا خاندانوں پر کہ وہ اور ان کی اولادیں جیسی بھی ہوں گی انہوں نے ہی حکمرانی کرنی ہے اور انہوں نے ہی ہمیں بہتر پاکستان دینا ہے. تو پھر جو لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور آج مسئلہ سب سے بڑا ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جن کے بارے میں جو امیج ڈیولپ کر لیا نا سر, ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ایک عام آدمی کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ یہ کبھی لیڈ کر سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جن کے نام ہم روز سنتے آئے ہیں انہی کا ہی حق ہے کہ وہ ہم پر حکمرانی کریں, چاہے ایک جائے اور دوسرا آ جائے. تو جو امپورٹنٹ بات یہ ہے. اور دوسرا ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں جو آئیڈیالوجیکلی سب سے مضبوط مذہب ہے نا وہ اسلام کا ہے اور دنیا میں آئیڈیالوجیکلی جو سب سے کمزور مذہب ہے وہ ہندو کا ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ مسلمان کی کسی بھی معاملہ میں تفریق درست اور غلط کی بنیاد پر ہوتی ہے, طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتی. کون تگڑا ہے یہ ایک درست مسلمان کا یہ معیار نہیں کسی کو جج کرنے کا. لیکن ہندو کا یہ ہے کہ ہندو جس چیز سے کو تگڑا سمجھتا ہے اس سے وہ پوجنے لگتا ہے. مثلا شیر کو تگڑا سمجھتے ہیں تو اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں, سانپ کو تگڑا سمجھا اس کی پوجا شروع کر دی, ہاتھی کو تگڑا سمجھا تو اس کی پوجا شروع کر دی, وہ بھی ان کا کوئی دیوتا بن گیا. کوئی باندر قابو نہیں آیا تو باندر بھی ان کا دیوتا بن گیا. آگ سے ڈرے تو آگ کو پوجنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اگر رام اور راون کی لڑائی میں راون جیت گیا ہوتا تو آج وہ راون کو فالو کر رہے تھے, وہ رام کو نہ کر رہے تھے. ہمارا المیہ یہ کہ ہم برصغیر میں سے جو مسلمان ہوئے اس میں پیچھے شاید وہ ہندوانہ اثرات موجود ہیں. ہم ایک شادی پہ دوسری شادی کرنے کو آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں تو یہ آج پوائنٹ بات ہے کہ یہ پاکستان ہے اور اس میں ایسا قانون ہونا کہ دوسری شادی کے لیے آپ پہلی سے اجازت لیں گے, غیر اسلامک. بالکل. دوسری شادی کا ممنوع ہونا غیر اسلامک. اچھا سر, میں آپ کی بات سے یہ پوائنٹ کا جس ابھی بھی ہم آپ کی بات جو درست ہے, ہم ہندو کلچر جا اس کے رسم و رواج پہ جا رہے ہیں, ہم سلام پہ نہیں جا رہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کافی عرصہ پہلے اس کو چینج کر دینا چاہیے تھا سسٹم کو, جس طرح سلام کے نام پہ پاکستان بنا, تو وہ قانون قاعدے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں جی, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. بالکل. اور یہ اسلام کے نام پر اور کلمے کے حوالے سے بنا ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہمیں یہ ایک آزاد ملک ملا. لیکن آگے اس کے نظام کے بنانے میں اللہ کی طرف سے کوئی قدغن نہیں. ہمارے جو قرآن اور سنہ میں کوئی طرز حکومت نہیں دیا گیا. جی بالکل. آپ نے خود سوچنا ہے کہ کون سا نظام بہتر ہے. جی بالکل. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اور مسلمان چونکہ عموماً زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, ہندو زیادہ تعلیم یافتہ تھے, مسلمان کم تعلیم یافتہ تھے, تو جب وہ آئے تو وہ اس ملک کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھے, سمجھتے نہیں تھے. اور ہم نے جتنی اس کی پالیسی بنائی, ہم نے فارن کے وہ منگوائیں این جی اوز اور فارن کے ہم نے کنسلٹنٹس, اور انہوں نے اس ملک کی شکل دیتے گئے اور انہوں نے اس میں عجیب و غریب اس کا حلیہ بنا دیا. اور پروجیکٹس کے نام پر ہم سمجھتے ہیں جی پیسہ آ رہا ہے. جی جی. ہم پر یہودی عیسائی سر انویسٹمنٹ ہماری بہتری کے لیے نہیں کرتا, وہ ہمارے نظام کی تباہی کے لیے کرتا ہے. بالکل. اور ہم نے جو اس کا یہ نظام آج شکل بنا دی ہے اور اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں اور لوبیاں میں جا رہے ہیں کہ یہ ایک ہم نے جمہوری نظام لے کر چلے. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں, یہ صحیح دھڑے بندی ہے. بالکل. ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں وہ نظام طرز حکومت لینا ہے جو ہماری خلافت کے نزدیک ہے. کیونکہ سب سے خوبصورت جو ماڈل تھا نا دنیا میں
بہترین وہ خلافت کا تھا، اور اس کا میں بالکل سمپلی کہتا ہوں کہ اس کی سب سے بیٹر کاپی دنیا میں اگر کسی نے کیا نا، نزدیک ترین، وہ امریکہ نے کی. ٹھیک، اس نے سارے ہمارے نظام کی سے آئیڈیا کیچ کیا. دو ایک فلاز ہیں اس کے اندر، وہ میں بار بار کہتا بھی ہوں کہ موٹا میں بتا دیتا ہوں کہ ایک اس میں اسلام سپریم لا نہیں ہے، مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. دوسرا ان میں 2 پارٹی سسٹم، اور تیسرا ان میں الیکٹورل سسٹم، اور پھر آگے انتخاب الیکٹورل. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کرو، اور آگے میٹرک والے کو 1 ووٹ، ایف اے والے کا 2، بی والے کا 3، ماسٹر والے کا 4، اور پی ایچ ڈی والے کا 5. ووٹ کو گننے بجائے تولنے کا نظام لائیں گے، ہماری صحیح اصلاح ہو جائے گی، ذاتی طرز حکومت دیکھ رہا ہے. دوسرا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ تمام پبلک سیکٹر کو ریوزٹ کریں، اور غیر ضروری پبلک سیکٹر ختم کریں، مرج کر دیں، ختم کر دیں، چھوٹا کریں، اور پھر اس کے بعد ان کی تنخواہیں مراد اتنی اچھی کر دیں کہ جو ایک بندے کا بجٹ 1 مہینے کا بنتا ہے نا، اس کا 3 گنا ان کو دیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کم کریں، اداروں کو اصلاحات کریں. جس طرح ابھی ٹائیگر فورس کا یہ جلسہ ہوا، تو ابھی جو وہ بنا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ اس کی ضرورت تھی پاکستان؟ نہیں، یہ عمران خان کی ایک بڑی اور حماقت ہے. آپ ایک پیرلل تلنگا فورس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ پبلک سیکٹر ہوگا آئندہ کے لیے، آئندہ کے لیے ملک کو وہ چلائے. اور اس کو جو پبلک سیکٹر اویلیبل ہے، جو کسی قانون ضابطے کا پابند ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اس کو سمجھے کہ اس سے کام کیسے لیں. اچھا، دوسرا تقریباً بار بار ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ مداخلت نہیں کرنی. کیسے؟ دیکھیں، مداخلت تو ہو رہی ہے. جب یہ ٹائیگر فورس بنا دی تو وہ جاری ہیلتھ میں جاری ہے، اسکولوں میں جاری، ان کا بنتا ہے ایسے جانا. انہوں نے یہ ہو سکے گا جس طرح وہ کریں گے ایک پکس بنا کے ہمیں آپ سینڈ کر دیں، یہ سینڈ کریں گے؟ یہ حالات اور طرف نہیں جائیں گے اس کو؟ یہ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کی ایبلٹی ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ بچوں کو اٹھا کے وہ ایک پیرلل تلنگا فورس بنا کے ملک چلانے لگ جائے گا اس کے ساتھ. سر، یہ نہیں ہے اس کی کیپیبلٹی. اور میں بتا دوں کہ جو بھی ادارے کوئی ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور وہ بااختیار ہیں، انہیں بہت جلدی ریویو کرنا چاہیے اس نظام کو. میں بار بار پیٹتا ہوں اس میں جو غلطیاں اس کو، اور سچی بات ہے، میں مدد کرنے کو تیار ہوں. مجھے بلا لیں، میں سمجھاتا ہوں، ایک ایک بات سمجھاؤں گا، ان کا ہر کمپلیکس دور کروں گا، ایک ایک بات کے اوپر میں انشاءاللہ بہترین انپٹ دوں گا کہ اگر یہ اس کو فالو کریں، اس ملک کو یہ کھڑا کر لیں گے. نہیں اس طرح سے کھڑا ہو سکتا. اور آپ کو ایک منصب اس لیے ملا کہ آپ صرف کسی کو رگڑتے پھریں گے، اس کو رگیدیں گے، اس کو کھینچیں گے، اس کو جیل میں ڈال کے تو اس کو نیچے زمین پہ سلائیں گے، اس کو چکی پہ سوائیں گے. اس لیے آپ کو یہ موقع ہے. آپ یہ جن اداروں کا کام تھا ان کو کرنے دیں، آپ ڈلیور کر کے بتائیں. جی بالکل. آپ کوئی اصلاح لائیں، آپ ملک کو کوئی رائٹ ڈائریکشن لے کر چلیں. کسی ایک پالیسی میں نہ کنسسٹنسی ہے، نہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے، نہ اس میں میچورٹی ہے. تو اس طرح سے تو آپ ملک کی تباہی کر رہے ہیں. اور لوگوں کو کا جب یہ اعتقاد بھی ختم ہو گیا کہ عمران خان بھی کوئی ڈلیور کر سکتا ہے، سب سے خوفناک سٹیٹ ہوگی جب قوم جو ہے وہ انتشار کی شکار ہوگی. بہت ضروری بات ہے کہ پلیز جو بھی اختیار رکھتے ہیں، جو بھی طاقت میں، فوری ریویو کریں سب کچھ، اس نظام کو بیٹھ جائیں. جن لوگوں کو وہ کسی قابل سمجھتے ہیں ان کو بٹھائیں، ہر ایک کو سنیں، مشاورت کریں، اور بہت جلد نظام کو تبدیل کریں. یہ نظام ڈلیور نہیں کر سکتا. اور جو ہے نا، ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ایسا پاکستان قطعی سوٹیبل نہیں ہے. ڈر لگنے لگا ہے، خوف آنے لگا ہے. اور میں بتاؤں کہ ہر شخص اپنے تائیں انسیکیور ہو گیا ہوا. اور یہ خوف آتا ہے یہاں سے بچے لے کے بھاگ جائیں، کدھر جائیں، اپنا ملک چھوڑ دیں. بالکل نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم ادھر ہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مہربانی کریں، سنجیدہ ہو جائیں، اور جو درست رستہ ہے اس کے چلے جائیں. ایسے کامران حفیظ صاحب، جس طرح میں جلسے کی بات کرنٹ میں ایشو ہے، جس طرح صفدر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، وہ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ انہوں نے نعرے بازی کی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ پولیس ہماری نہیں ہے، تو حالانکہ وزیر اعلیٰ تو وہاں ہے. تو یہ کس طرف کیا یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں سر، کون سا شخص ویسے فہم و فراست کی اور اپنے معاشرے کے نارمس کی بات کرتے ہیں، کوئی شخص اپنے باپ کی قبر پہ جا کے نعرے مارتا ہے؟ کسی مزار پہ جا کے کبھی کسی کو نعرے مارتے دیکھا ہے؟ آپ اس سے ان کی کیلیبر کی کا اندازہ کریں کہ ان کی اہلیت کیا ہے. بالکل.
کون لوگ ہم حکمران رکھ کر لے کر چلتے آئے اور کن لوگوں کے پیچھے آج بھی یہ قوم بھاگ رہی. آپ اپنے باپ کی قبر پہ جائیں گے, وہاں کھڑے ہو کے نعرے ماریں گے, آپ وہاں ناچیں گے, وہاں پہ پورے اس قبر کے گرد کودتے پھریں گے. بالکل بڑی بات ہے. قائد اعظم بابائے قوم ہے اور ان کے مزار کا اپنا ایک احترام ہے. آپ کو اگر یہی سمجھ نہیں ہے کہ آپ کو کہاں کیا کرنا چاہیے تو پھر تو میں آپ کی جو زندگی گزری ہے اس کے اوپر بھی بس سے غیرت کا اظہار کرتا ہوں. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے؟ جس طرح حکومت کو چاہیے بیان بازی سے کام لینا, حکومت کو اپنے کام کو ڈلیور کرنا چاہیے. اگر ادھر سے ایک بیان آتا تو یہ 4 لوگ اس کو کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ آپ نے کہا حکومت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. ہاں میں تو کہتا ہوں حکومت کوئی بھی کردار ادا نہیں کر رہی ہے. اپوزیشن کا بھی کوئی کردار ادا یہ تو وہ بھی نہیں کر رہے. تو یہ تو سچی بات بتاؤں کہ بڑی نا امیدی ہے جی. اور اس میں مزید باریکی میں کیا جاؤں, صرف نا امیدی, اندھیرا, اور پیچھے بھی اندھیرا اور آگے بھی اندھیرا. اور ہمیں بہت جلدی اس ملک کے نظام کو تبدیل کر کے اس کے 3 چیزوں کو, اس کے سسٹم آف گورننس کو, اس کی لیڈرشپ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے انصاف کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے انصاف کے نظام میں بہت سی کام ہے, اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے. تو جو نا یہ اس کے اوپر ہمیں فوری توجہ, افیکٹو توجہ دینی پڑے گی. اور ذاتی طور پہ عمران خان بہت اچھا انسان ہوگا, بہت بڑے اچھے ٹارگٹس اس نے اچیو کیے, اللہ نے اس سے بڑے بڑے کام لیے, لیکن وہ اپنے اس منصب کے تقاضوں پہ پورا نہیں اترا, ناکام ہو چکا. پورا تو اترنا دور کی بات ہے. ابھی تک یہ نہیں سمجھ سک رہا کہ اس منصب کے تقاضے کیا ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ کچھ چیزیں ہم ویسے نہیں ہوتے لیکن ہم پریٹینڈ کرتے ہیں. ہم کسی جگہ پر, مطلب میں جب عدالت میں پیش ہوتا ہوں میں وہاں مذاق نہیں کر سکتا, وہاں میں جج کیا کہ چیخ کر نہیں بول سکتا. اس جگہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جی بالکل. ہمیں اس دائرے میں رہ کر اور اپنا سٹانس بھی اس کوالٹی سے دینا ہوتا ہے جو کورٹ کو کنونس کر پائے. تو وہاں ہم ایک دم اپنے منصب کو سمجھتے ہیں کہ یہاں ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ عدالت کے کمرے سے باہر اور کمرے کے اندر ہمارے رویے میں 180 کا فرق ہوتا ہے. اس کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وزیر اعظم بن کے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو وہ تو اب یہ سیکھنا چاہیے. اچھا, یہ ابھی جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز اور جس طرح بلاول صاحب یہ بچے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ مریم ابھی نانی بن گئی ہے, تو یہ جو ہے سوال وزیر اعظم کو دیتے ہیں جو ایک سیٹ پہ ایک مسلط بیٹھے ہیں ایک اچھے, تو یہ بات کرنی چاہیے انہیں. سر یہ تو کلیکٹو میں نے آپ کو گزارش کی نا سر کہ یہ اپنے منصب کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ ان کا منصب ان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. چلنے کا کیا انداز ہونا, سیٹ پر بیٹھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے, میٹنگ کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے, آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا کرنا ہے, آپ نے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے. یہ سب چیزوں کو سمجھنا اس منصب کے تقاضوں کے مطابق درکار ہے. وہ سیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہو, نہ ہی ان کے کوئی باقی وزراء سیکھتے نظر آ رہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی جو کچھ چیخ پٹار کر رہے ہیں وہ بھی کھسیانی بینیاں کھمبے نوچے, اور پیچھے ان کے جو بااختیار تھے ان کے بہت بگاڑ ہے. اور یہ شاید بہت کوشش کر رہے ہیں یہ دونوں ان کی اولادوں میں سے کہ وہ کسی طرح سے ان اپنے بزرگوں کا وقار بچا کے کچھ کر پائیں. بلاول اچھا بولتا ہے, اس کا اچھا, لیکن اس کے باوجود جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ کچھ ڈریور نہیں کر پائے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اس دن کہا تھا کہ گلگت بلتستان کو کبھی بھی پروگریس نہیں بنا. جی بالکل. اور آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 دفعہ یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ کی کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. اور یہ میری رائے عرصہ سے ہے کہ آپ اس کو وہی اسٹیٹس دے دیں جو خطہ آزاد کشمیر کا ہے, لیکن پروونس بنانا آپ انڈیا کو پورا جواب دے دیں گے کہ مقبوضہ کشمیر کو اپنا پروونس بنانا. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی سطح پہ یہ سوچا جا رہا ہے ایسا بالکل نہیں. پلیبسائٹ کو سیریس نقصان. اچھا کامران صاحب, ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے, ابھی بریک کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سٹارٹ کرتے ہیں.
جی ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب، جیسے آپ بلاول کی بات کر رہے تھے، ان کے ساتھ سینئر رہنما ہیں جو اسے فیڈ کرتے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ مریم سے تھوڑا میچور اور وہ بات نہ فوج کے خلاف اداروں کے خلاف وہ نہیں جاتے، اپنی جو پوائنٹ ہے وہ سامنے رکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ سر دیکھیں، بات ہے کیا، بے شک ان کے پیچھے ایک اچھی بیک گراؤنڈ ہے، ان کے نانا کی، ان کی والدہ کی، اور اس کے اثرات ہیں بھی ان کی گفتگو میں. کبھی بلاول کی کوئی پرسنل لیول کی اپنی کوئی فائنینشیل کرپشن کا نہ کبھی سنا ہے. جی بالکل. کسی قسم کی ایسی حرکت میں وہ انوالو نہیں ہے جس طرح شہباز شریف کے بچے یا نواز شریف بچے انوالو رہے ہیں، اس طرح وہ نہیں ہے. لیکن وٹو صاحب پروسیس سے گزرے بغیر کوئی لیڈر نہیں بنتا، چاہے اس کے منہ میں آپ کتنے بھی اچھے جملے کیوں نہ، اس کو کتنی تقریریں کیوں نہ یاد کرائیں. جی اصل میں نظام کی روح کو وہ شخص سمجھ پاتا ہے جو اس روح سے اس کا پالا پڑتا ہے اور وہ مشکلات کو دیکھتا ہے. جی بینظیر ایک اچھی لیڈر اپنے ٹائم کی اس لیے تھی کہ وہ مشکلات سے گزری تھی. جی بالکل. انہوں نے وہ چیز نہیں دیکھی. آپ بہت اچھا بلوا لیں گے، بہت اچھا بتا دیں گے، وہ بہت اچھی سوچ رکھتا ہوگا، ان کی وہ گرفت نہیں ہے نظام کے اوپر کہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا، جس طرح عمران خان کی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس پروسیس سے نہیں گزرے. تو ہمیں سر یہ جو ہم نے بت پالے ہوئے نا پوری قوم نے، اور ان بتوں کی پوجا پہ ہم لگے ہوئے، انہیں چھوڑنا پڑے گا. اور جو بڑے بڑے نام ہمارے ذہنوں میں کند گئے ہیں جن سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ کو بہتر لوگوں کی تلاش کرنی پڑے گی اگر آپ نے بہتر راستے پہ جانا ہے. نامور لوگوں کو چھوڑ جن کے نام قدرت نے اب تک بنا دیے، رائٹ پرسن ڈھونڈنے پڑیں گے، تب نظام چلے گا. یہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا، جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 2-3 نسلیں اور دیں گے تو نظام یہ چینج ہوگا؟ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لیڈر نہیں رہے کوئی، لیڈرشپ کیسے آئے گی؟ اس نظام کو کیسے چینج ہوگا؟ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے جو فوج، جو بہتری کی طرف جو ہمیں گائیڈ کرے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ نہیں، فوج کی حد تک تو آپ کو ایک بات کہوں گا، ٹھیک ہے وہ ایک سول سرونٹ ہیں، ان کا حکومت سے کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے گورنمنٹ کے معاملے، لیکن اس پہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے تگڑا پبلک سیکٹر کا ایک ہی ادارہ ہے وہ فوج. ایک بات. دوسری بات، چونکہ وہ بارڈر کی جنگ اور اب تو وار کی کئی قسمیں آ گئیں، جی جی، اور یہ ہائبرڈ وار جس طرح یہ اب سیاسی بھی آ گئی اور کئی قسم کے پروپیگنڈاز ہیں، وہ اس سے نمٹتے ہیں تو ان کی اس معاملے میں بھی گرپ اچھی ہوتی ہے. انہیں فارن پالیسیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، انہیں کئی چیزوں باوجود اس کے کہ اتنا گرومنگ لیول نہیں بھی نظر آیا جتنا ریکوائر ہے، لیکن پھر بھی وہ دسترس رکھتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو تگڑا ہوگا وہی ڈومینیٹ کرے گا. اور اگر دوسرا نااہل، نالائق، کمزور، انکمپیٹنٹ ہوگا تو جو ان کمپیرزن تگڑا ہوگا وہی رول کرے گا. یہ تو جنگل کا قانون ہے. آپ کے ملک کو میری رائے میں قائد اعظم کے بعد ہمیں برصغیر میں پراپر لیڈرشپ ملی ہی کوئی، اور جب لیڈر انکمپیٹنٹ ہوگا تو وہ سہاروں سے ہی آئے گا نا. اور یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے ہاں، کمزور شخص آگے آ نہیں سکتا، جس کے پاس وسائل نہیں ہے نا وہ نہیں آگے آ سکتا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں پاور پالیٹکس کے لیے تو نہیں ایفرٹ کر رہا، نہ میں پاور پالیٹکس کر پاؤں گا، میرے اتنے وسائل نہیں، نہ میں اتنی ایفرٹ کر سکتا ہوں. میں صرف ایک بیسک سوچ جو ہے نا وہ آپ کے توسط سے دے رہا ہوں قارئین کو. وہ لوگ جو اختیار میں ہیں اگر وہ سن لیں، وہ دیکھ لیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور کوئی بیٹر آئیڈیا کیچ کر لیں اور کوئی ملک کے لیے بہتری کرتے ہیں. ہمیں تو اپنے لیے اور اپنی آنے والے نسلوں کے لیے بہتر ملک چاہیے، تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں ہمیں اپنے نسلوں کی فکر نہ رہے. تو اس کے لیے گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عیب ہے، میں اس کے حل تلاش کرتا ہوں اور حل ہی پیش کرتا ہوں. کیونکہ لوگ تو پہلے بہت پریشان، ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی حل بتانے کی ضرورت ہے جو اگر کوئی سمجھ جائے تو بہتری ضرور چلا جائے. تو ابھی تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگ سننے کو بھی تیار نہیں ہیں. بالکل ان کو دیکھ ایسا لگے گا کہ وہ بات ڈائجسٹ کرنا شروع کریں گے کیا کہہ رہے ہیں.
جی جی اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں جس طرح ایک نعرہ دیا تھا عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں دیا تھا، کچھ اداروں کو بھی اس نے اس طرح جو پرائیویٹ ادارے تھے ان کو دیا تھا، جس طرح گو نواز گو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دوبارہ نعرہ اگر واپس آنے جا رہا ہے، واپس آئے گا، یہ کہیں گے گو عمران گو، تو اس چیز سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا ہمیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو پرفارمنس پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی تھی، نون لیگ کی تھی، ان کے لیے بھی گو ٹھیک تھا، اور جو اس وقت ان کی ہے ان کے لیے بھی گو ٹھیک ہی ہو، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. ان کے لیے بھی گو کا نعرہ درست تھا. جی جی اور ان کے لیے بھی اب لگنے کی ضرورت پڑ گئی. اچھا اب ہمارے پاس پیپل پارٹی، نون لیگ، عمران خان، کوئی آپشن اور آپ کو نظر آتی ہے بھی اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے، اور کم و بیش یہی حالت صورتحال ہمارے آزاد کشمیر کی بھی ہے. آزاد کشمیر میں بھی لیڈرشپ کا شدید فقدان ہو گیا، اور پاکستان کے پاس بھی لیڈرشپ کا شدید فقدان ہو گیا. اچھا یہ ابھی جو مسائل ہیں آپ کے خیال میں موجودہ جو مہنگائی سمیت دوسرے مسائل پہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت قابو پا سکے گی؟ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ کچھ سمجھ ہی نہیں سک رہے. انہیں جس اسٹیئرنگ ویل پہ یہ بیٹھ گئے ہیں نا گورنمنٹ کی، اس گاڑی کو چلانا ہی نہیں آتا. ان کے پاس اتنی بڑی بیوروکریسی ہے، اس کو یہ ہولڈ ہی نہیں کر پا رہے، سمجھ ہی نہیں پا رہے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں جب نہیں سمجھ آ رہی تو وہ ٹائیگر فورس بنا رہے. اس سے بڑی کوئی امکانہ بات ہو سکتی ہے؟ آپ کو اتنی بڑی ایک نظام موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایک متبادل نظام آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نظام جو ہے وہ اس نظام کو پہلے ہی گیا گزرا ہے، وہ باقی کا بھی اتباع کر دے گا. آپ اس ملک کو کسی انارکی کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ نے کوئی جرگہ کا نظام چلانا ہے. انہوں نے کرنا کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتا، یہ پبلک سیکٹر کو سمجھ نہیں سکتا. جب تک یہ پبلک سیکٹر کو سمجھیں گے نہیں ان سے کام کیسے لیں گے؟ لیکن نا مجھے گاڑی باہر کھڑی ہے، جب تک میں سمجھوں ہی نا اس کا کلچ کدھر ہے، بریک کدھر ہے، ایکسیلیٹر کدھر ہے، گیئر کدھر ہے، میں نے کتنی اسپیڈ پہ اس کا گیئر چینج کرنا ہے، میں نے کتنی اسپیڈ پہ کون سا گیئر لگانا ہے، میں نے انڈیکیٹر کیسے دینا ہے، گاڑی موڑنی کہاں سے ہے، ٹریفک میں سے نکلنا کیسے. ان کا وہ حالت ہے، ان کو وہ آتا ہی نہیں ہے. اب صرف بڑکے مار کے اور آپ بڑے بڑے خواب دکھا کے آپ اسٹیئرنگ ویل پہ تو بیٹھ گئے ہیں، لیکن قوم کا بہت بڑا. وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ 20 سال میں نے گراؤنڈ میں پوری دنیا کو شکست دی اور 20 سال میں نے اپنی پارٹی کی جدوجہد کی، تو میں ابھی اس پہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں چینج لاؤں. تو اس میں جو گراؤنڈ اور اس میں فرق نہیں ہے؟ سر دیکھیے نا، گراؤنڈ کی ٹریننگ ان کی بہت اچھی ہوگی. جی جی چھکا بہت اچھا مارتے ہوں گے، وہ گوگلی بہت چھک رہیں گے، ان کے بال بہت فاسٹ جاتی ہوگی، ٹھیک وکٹ کے درمیان میں جاتی ہوگی، تینوں وکٹ اڑا دیتی ہوگی. لیکن جو ٹریننگ فائل کی ہے، جو ٹریننگ قوانین کو سمجھنے کی ہے، اسٹیچوٹس کو سمجھنے کی ہے، سروس لاز رولز کو سمجھنے کی ہے، آئین کو سمجھنے کی ہے، اس کے امبریلا کے نیچے جتنے قوانین ہیں ان سے اویئرنیس کی ہے. اگر آپ کو وہی نہیں ہے، آپ بیسکس نہیں جانتے. اگر ایک بندہ جو کرکٹ کھیل رہا ہو اس کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ ایل بی ڈبلیو کیسے ہوگا، بال کرنے والے کو یہی نہ پتا ہو کہ اس نے لکیر سے آگے اس کا پاؤں گیا نہیں تو اس کا بال نو بال ہو جائے گا. ان کو وہ رولز ہی نہیں پتا گیم کے، ڈلیور کیا کریں؟ کر ہی نہیں سکتے، ڈلیور کر نہیں سکتے، نہیں کر سکتے. اچھا یہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے آئیں گے، تھوڑا سا منشور کے بارے میں بتائیں. اس کے بعد جو میرا پہلا سوال ہے، ابھی آپ پارٹی کا آغاز آزاد جموں کشمیر سے کر رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ سر یہ کوئی آزاد کشمیر کی پارٹی نہیں ہے. یہ آغاز آپ وہاں سے کر رہے ہیں، تو اس کی آغاز وہاں سے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے وہاں 26 سال سرو کیا ہے، وہاں میری جیسی بھی اچھی بری کوئی شناخت ہے، مجھے کچھ جانتے ہیں. جی جی. یا یہ ہے کہ وہاں کے جو ادارے ہیں وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں پہلے کیا تھا کیا نہیں، 26 سال کی میری سروس کیسی تھی کیسی نہیں، ان کو ایک آئیڈیا ہے. جی جی. پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں تھا. اگر میں یہاں سے شروع کرتا تو لوگ پتہ نہیں کون پیچھے لگ جاتے میرے کہ بھائی پتہ نہیں کس کا ایجنٹ آ گیا، یوتھیوں کا ایسا ہی کا ایجنٹ آ گیا. لیکن وہاں سے اس لیے اس کا آغاز ہے، لیکن اس میں کہیں کشمیر نہیں لکھا ہوا. اور ضروری نہیں کہ میں کشمیر کا الیکشن جیت جاؤں گا یا کوئی وہاں پاور بنا لوں گا، یا وہ ایسی میری ایفرٹ ہے بھی نہیں ہے، نہ اتنے میرے وسائل ہیں کہ میں وہاں ایسا کچھ کر لوں گا. میں ایک پیغام دے رہا ہوں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ جی میرا تقریباً ہفتے میں 5 روز تو مسٹ وہاں کے 8 10 12 اخبارات میں بیانات آ رہے ہوتے ہیں
ڈیلی ہاں جی, اور کوئی میننگ لیس بیان نہیں ہوتا, ہر بیان کا ایک بڑا واضح مقاصد ہوتا ہے, ایک وہاں کی 8-10 اخباریں ڈیلی کور کر رہی ہیں, ٹھیک, تو ایک میسج میرا چل رہا ہے. اس میسج کی کوئی کامیابی ممکن نہیں کہ اگلے سال وہاں پہ الیکشن ہے, اس میں مجھے کوئی کامیابی حاصل ہو جائے گی, نہیں, میں ایک پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ لوگ جو مجھ سے متفق ہوں کم از کم وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں, اور جب ہم خیال لوگوں کی تعداد بڑھے گی تو میسج وائرل ہوگا. ابھی تو میں صرف کاوش میں لگا ہوں. تو باقی یہ کہ میری پارٹی کا تو بالکل سمپل منشور ہے کہ نمبر 1 ہمارا ہے اللہ اکبر, جو ہمیں توقعات ہے رب سے, اور ہماری تمام جو کاوشیں ہیں وہ رب کی خوشنودی کے لیے, اس کے علاوہ کوئی ہمارا موٹیو نہیں. دنیاوی کوئی مادی حصول ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت سے بہتر کوئی طرز حکومت نہیں, لیکن ہمیں چاہیے صدارتی طرز حکومت جو امریکہ نے اڈاپٹ کر رکھا ہے. اچھا, اس میں آپ نے اپنے منشور میں یہ بھی لکھا ہے کشمیری طرز کا جو ہے امریکی طرز کا صدارتی نظام ہونا چاہیے, کیوں؟ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ جو ہماری خلافت کی بہترین ریپلیکیشن ہے, اس کا اگر کسی نے کاپی کی ہے نا وہ میں اس کے موٹے فیچر دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیں, ہماری خلافت میں یہ تھا کہ رول بائی 1 میں خلیفہ, امریکہ نے اس کو پریزیڈنٹ کا نام دے دیا. پھر ہماری جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی اس کی شورا, اس کا ایگزیکٹو میں کوئی رول نہیں تھا. امریکہ نے اسی طرح سے اپنے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اور سینٹ کو کوئی بھی شخص کوئی دوسرا پورٹ فولیو نہیں رکھ سکتا. وہاں پہ منسٹر آف دی اسٹیٹ نہیں ہے, وہ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ منسٹر کہلاتے ہیں. پھر جو انتخاب ہے ایگزیکٹو کا کہ گورنر کہاں کا کون ہوگا, یا کسی چیز کا وزیر یا کوئی بھی منصب کس کے پاس ہوگا, وہ حاکم وقت کے پاس تھا. لیکن اس پہ چیک تھا اس کی شورا کا کہ اس کی میجورٹی کنسنٹ کی اپروول سے وہ لگا سکتا تھا. امریکہ نے بالکل ویسے کیا, انہوں نے سینٹ کی میجورٹی کنسنٹ ریکوائر ہے پریزیڈنٹ کو کہ اگر وہ کسی کو سیکرٹری آف دی اسٹیٹ لگا دے. ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ بھی منتخب ہوتے تھے وہ بھی اس دور کے فہم و فراست کے قابل لوگ تھے, عام آدمی نہیں تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ تعلیم لازمی کرائٹیریا ہونا چاہیے, جو لوگ منتخب ہوں منیمم بیچلر ڈگری ہونا ضروری ہے. اور ہماری اسلامک ریاست میں ان کا انتخاب بھی عام آدمی نہیں کرتا تھا, وہ اس وقت کے فہم و فراست کے لوگ انتخاب کرتے تھے کہ کون شورا ممبر ہوں گے, کون اس وقت کا خلیفہ ہوگا. امریکہ نے اس میں کیا کیا کہ اس نے سب کا ووٹ ختم نہیں کیا, اس نے الیکٹورل سسٹم لے آیا. اس نے کہا جی 25,000 کی آبادی کے اوپر وہ ایک الیکٹورل الیکٹ کریں گے عام لوگ. اب جو الیکٹورل ہوگا 25,000 میں سے, ظاہر بات ہے وہ بالکل لے مین نہیں ہو سکتا, وہ کوئی فقیر یا کوئی موچی نہیں ہو سکتا, یا بالکل گیا گزر نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی نہ کوئی کیلیبر ہوگا تو وہ کریں گے, اگلا انتخاب وہ کریں. میں اس کے خلاف اس لیے خلاف ہوں کہ وہ جو الیکٹورل ہوتے ہیں وہ خرید لیے جاتے ہیں اور حکومت بنا لی جاتی ہے, جس طرح ہمارے بھی یہاں پہ ایک فوجی جنرل صاحب نے کیا تھا, اور پھر وہ جو نمائندان تھے ان کو خرید کے حکومت بنا لی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ میٹرک سے نیچے کا ووٹ آپ ختم کرتے ہیں, اس کے 2 بینیفٹ ہیں. ایک یہ کہ وہ لوگ ووٹ دیں گے جو قدرے کوئی نہ کوئی فیملی پروسیس. دوسرا, جب آپ میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کریں گے سر, تو جہاں تعلیم نہیں ہے وہاں تعلیم پہنچ جائے گی. جاگیردار جس نے لوگوں کو ایک نفر کے طور پہ جانوروں کی جیسی زندگی میں رکھا ہوا, اور جب بھی الیکشن آتا ہے وہ MP ہے, میں نے اس سے کے ساتھ وہ سودا کر کے وہ ٹرکوں بھر کے ان کو لے آتا ہے اور ووٹ ڈلوا لیتا ہے. جب اس کو پتہ لگا کہ ان کا ووٹ ختم ہو گیا, اسکول کھلنے دے گا نہیں کھلنے دے گا. جو بچہ میٹرک کر دے گا اس میں پوٹینشیل ہوگا, وہ آگے بھی نہیں کر جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. ایک چیز جو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں ووٹ تولے نہیں جاتے, گنے جاتے ہیں. یہ انہوں نے ریگریٹ کیا تھا اس کے اوپر. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ووٹ گننے کی بجائے تولنا شروع کرنا پڑے گا, اور اس میں تعلیم کو شرط کو عمر کی شرط کے علاوہ لازمی کرنا. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اسلامک نظام میں جوڈیشری سپیریئر تھی, حاکم وقت کو بھی ایگزیمپشن نہیں تھی, ایک عام آدمی طور پہ پیش ہونا پڑتا تھا. اور امریکہ نے بھی جوڈیشری سپیریئر رکھی ہوئی. آپ کو کوئی ایجوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایسا قانون بنا ہے جو وہاں کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کے آئین کی غلط سے باہر ہے, ایک عام آدمی سپیریئر جوڈیشن چیلنج کرے, وہ قانون جو پریزیڈنٹ تک نے پاس کیا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. پارلیمنٹری میں نقصان یہ ہے کہ اس میں جوڈیشری سپیریئر نہیں کسٹوڈین ہے. اس میں نقصان یہ ہے کہ ایگزیکٹو خود مقننہ میں سے ہے,
جو چیف ایگزیکٹو بن گیا وہ ڈیموکریسی کے ریپر میں لپٹا ہوا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اپنا بادشاہت قائم رکھنے کے لیے بھی جتھے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، اسے کسی نہ کسی کے ساتھ سودے کرنے پڑتے ہیں طاقتوروں سے، کسی طاقت کی بات کو ماننا پڑتا ہے، کسی طاقت کے ہاتھ میں کھیلنا پڑتا ہے، یا وہ اس کو طاقت اکٹھی کرنی پڑتی ہے کسی بھی صورت میں. جب طاقت اکٹھی کرے گا وہ فیئر طریقے سے نہیں ہوگی اور اس کے نتائج فیئر نہیں ہوگی. ٹھیک، یہ خامی ہے اس کے. جی تو یہ ہمیں چینج کرنا پڑے. آپ کے منشور میں یہ بھی لکھا ہے کہ تیز اور بر وقت انصاف کے لیے عدالتی نظام میں جدید طرز کی اصلاحات کریں گے. ابھی تیز اور بر وقت انصاف نہیں مل رہا؟ سر میں تو بڑی واضح بات کرنے لگا ہوں کہ سر لیٹر انٹری کسی بھی ادارے کی جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. یہ سی ای اوز کی پوسٹیں ڈیلی ایڈورٹائز ہوتی ہیں، 3 سال کی آپ سی ای او لیتے ہیں جس کا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، 10-20 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میرے پاس 36 مہینے ہیں، 36 مہینے میں نے اس کو فلی انجوائے کرنا اور اویل کرنا ہے. اس کی اس ادارے سے کوئی سنسیئرٹی نہیں ہوتی. میں تو حیران ہوں یہ کیا میکنزم لے کر آ گیا. سی ای او کی پوسٹیں ڈیلی ایڈورٹائز ہو رہی، اسی ادارے کے لوگوں کو پروموٹ کریں جس کا وہ بیبی ہے، جس گھر کے وہ لوگ ہیں. باہر کا ایک شخص آ کے ان کے ساتھ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ڈیولپ کرے. میری رائے یہ ہے سر کہ عدلیہ میں بھی انڈکشن سٹارٹس کرنی چاہیے. ڈائریکٹ انڈکشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں 10 سال 15 سال کی وکالت کی بنیاد پر ہے اور اس کا انتخاب بغیر کسی ٹیسٹ امتحان کے صرف ججز کی ریکمنڈیشن پر ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک جس نے وکالت کرنی ہے وکالت کرے، جس نے جوڈیشری جانا اسٹارٹ سے جوڈیشری جائے. اگر آپ فوج میں کوئی بہت اچھا وارئر جو افغانستان میں بڑی جنگ لڑ رہا ہے یا کہیں اور کسی جگہ گریلا وار کر رہا ہے، اس کو کہیں یا بڑا زبردست وارئر اس کو اٹھا کے کرنا لگا دو، بریگیڈ لگا دو، ادارہ ختم ہو جائے گا. آپ کو اس کو دونوں کو لگا کرنا ہے. اور جوڈیشری میں انڈکشن رائٹ اسٹارٹ سے کریں گے، جیسے جتنی گزٹڈ پوسٹیں ڈائریکٹ گریڈ 17 سے اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں وہاں سے لوگ جاتے ہیں اسی دن. دوسری بات، آپ کو وہ لانا پڑے گا جیوری کا نظام عدلیہ پہ چیک کے لیے. ٹھیک، وہ جو سوسائٹی کے نوٹیبلس کی بنیاد پر ایک لوگ چیک ہیں اور ان کے سامنے مقدمہ چلتا ہے اور وہ اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جج اس میں اپنے لیگل انپوٹ ڈال کے فیصلہ سناتا ہے. ٹھیک، آپ کو جیوری کا نظام لانا پڑے گا. آپ کو جتنے بھی مقدمات کے آرگومنٹس ہوتے ہیں اس کی کورٹ کے اندر آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ ہونی چاہیے. اور جب آپ اپنی اپیل فائل کریں تو آپ پے کر کے اپلیکیشن دے کے آپ نے جب آرگومنٹ کیے تھے وہ اس کی آڈیو بھی اور اس کی ویڈیو آپ کو اویلیبل ہونی چاہیے اور وہ پارلیمنٹری جو آپ آگے اس میں اپیل فائل کریں اس کے ساتھ اس کی کاپی لیں. اور جتنے بھی فیصلے ہوں اس میں اگر کسی فیصلے کے خلاف آپ کو اپیل میں جانا پڑے، میری رائے یہ ہے کہ پچھلی کورٹ کے جج کو بھی اس میں پارٹی بنایا جانا چاہیے. ٹھیک، وہ بھی جواب دیں کہ انہوں نے فیصلہ وہ کیوں دیا، انہیں فیکٹس کی بنیاد پہ درست لا اپلائی کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ جب یہ چیزیں لائیں گے جوڈیشری فیصلے ٹھیک ہو جائے. مطلب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس نظام کو کیسے آپ کہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت کے نظام کو پرائیویٹ کرنا چاہیے، کیا اس سے عام آدمی پوری طرح متاثر نہیں ہوگا؟ سر دیکھیں، آئین کے مطابق تعلیم اور صحت جو ہے نا یہ مہیا کرنا ہر شخص کو گورنمنٹ کا کام ذمہ داری. جی لیکن ہماری گورنمنٹ اور ہمارے کئی جو ہم اس کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم پراپر یہ دونوں چیزیں مہیا کر سکیں. اب ہم نے جو تیتر بٹیر چلا لیا نا کہ کچھ سرکاری ادارے ہیں کچھ پرائیویٹ ہیں، سر میری رائے یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس کلیکشن، ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ تینوں آپ کو پرائیویٹ کرنے پڑیں گے. اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر سے تمام ٹیکس ختم کرنے پڑیں گے، کیونکہ ٹیکس الٹیمیٹلی ان بچوں کے والدین دے رہے ہیں جو وہاں پڑھا رہے ہیں، جن کو آئین کے طور پہ آپ کی ذمہ داری تھی وہ اسکول کے خرچے کے علاوہ ٹیکس بھی آپ کو پے کر رہے ہیں ایڈیشنل اور اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے تعلیم دلوا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ان کی فیسز آپ کی جو ایجوکیشن کی منسٹری ہے اور ہیلتھ کی منسٹری ڈاکٹروں کی فیسوں اور اسکولوں کی فیسوں کو آبزرو کرتی ہے. تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا یہ ان کی پالیسیز کو چیک کریں. ٹھیک، اس وقت ہمارے بچے او لیول اے لیول میں کیا پڑھ رہے ہیں، ان کا سلیبس کیا ہے، اس سے وہ کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا وہ ہماری اسلامک اور ہمارے پاکستان کی سوچ سے دور تو نہیں جا رہے.
وہ بچے اردو نہیں پڑھ سکتے, اردو کی اخبار ہی نہیں پڑھ سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے, اس تعلیم کو کیوں ایڈوانٹیج ہے؟ آپ اس کو چھوڑیں. پاکستان کی سپیریئر ترین سروس جو ہے سی ایس ایس, اس میں اردو کا ایک پیپر ہی نہیں. پاکستان کی سی ایس ایس کی سروس ہے اور اس میں اردو کا پیپر ہی نہیں. اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جی اور کیا انگریزی کی زبان ایک اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جس شخص کو انگلش انگریز سے بہتر آتی ہو اس کو ہر ادارے کا سربراہ لگا دیا جائے کیونکہ اس کو انگلش بہت اچھی آتی ہے. یہ تو ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہے. وہ آپ نے ایک بات کرنی, جیسے آپ پشتو میں کریں, جیسے سندھی میں کریں, جیسے سرائکی میں کریں, جیسے اردو میں کریں, ایک زبان کی بنیاد پر وہ سپیریئر ہیں اور ان کو ہر ادارے کا سربراہ لگا دیا جائے گا, ان کا باقی کوئی کیلیبر ہو. یا چوہان صاحب ابھی پروگرام کا ٹائم ختم ہوا, نیکسٹ ہم اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین, آج کا پروگرام دیکھا, فیڈ بیک ضرور دینا. آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو دے اجازت. اللہ حافظ.